السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں آپ کے لیے کوئی ٹپس لے کر نہیں آئی، اور آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ فوکس نہ کر کے میری باتوں کو غور کریے گا، میرے الفاظ کو سنیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے، اور اس دن کا بے صبری سے مجھے انتظار تھا، خوب دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ پاک میرا چینل جلد سے جلد مونیٹائز ہو جائے، 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم میرا جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے سالوں محنت کی، پورے سال لگ گئے تھے، میرے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم نہیں ہو رہے تھے، پر اللہ کے فضل و کرم سے 15 دنوں کے اندر میرا چینل مونیٹائز ہوا۔ جو میرے ایک سال میں نہیں ہوئے وہ 15 دنوں کے اندر ایک ویڈیو نے میرے 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹہ پورا کر دیا۔ صرف آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کا دیر ہوتا ہے، آپ کے یوٹیوب کا کرائٹیریا پورا ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پر وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر، بہت زیادہ صبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت مشکل ہے یوٹیوب پر کام کرنا، یوٹیوب اتنے آسانی سے چینل مونیٹائز نہیں کرتا۔ یوٹیوب آپ کا صبر چیک کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ اگر آپ صبر سے اور ڈیلی اپنے چینل پہ کام کرتی رہیں گی تو آپ کا چینل جلد سے جلد گرو ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور اگر آپ ڈیلی ورک نہیں کرتی، ڈیلی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی تو آپ کا چینل بہت مشکل ہو جاتا ہے، مونیٹائز ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ڈیلی ورک کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے اندر صبر رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کوشش کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، اور ان کا محنت کا پھل اسے ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے۔ جس طرح سے مجھے آج میری محنت کا پھل مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے چینل پہ بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے۔ میں نے اپنے 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بہت زیادہ محنت، بہت مشکل ہو جاتا ہے یوٹیوب پر کام کرنا، لیکن کیا کروں، بس یوٹیوب پر کام کرنا میرا شوق سے ایک جنون بن گیا، کہ میرے اندر ایک جنون سا پیدا ہو گیا کہ مجھے یوٹیوب پر کامیاب ہونا ہے، ہر حال میں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو بس میں کوشش کرتی رہی، اور آج میرا کامیابی کا پھل مجھے مل چکا ہے۔ اور آپ نے بھی اسی طرح سے محنت کرتے رہنا ہے، ہمت کبھی نہیں ہاریے گا۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ بھی میری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوٹیوب پر کام کروں گی، کبھی ذہن و گمان میں بھی میرے نہیں آئے تھے کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں گی اور اس پہ میں کام کروں گی، کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو چینل بنایا تھا وہ بچوں کی ضد کی وجہ سے اور بچوں کی خوشی سے، کہ سب سے پہلے میری نند نے ایک چینل بنایا تھا، یوٹیوب چینل، تو وہ اپنے ڈیلی روٹین اور بچوں کی ویڈیو اپلوڈ کیا کرتی تھی، تو بچے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مما آپ بھی ہم لوگوں کی نا ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا کریں مما۔ تو بس پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح سے مجھے چینل بنانا بھی نہیں آتا تھا، مجھے چینل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، تو جی میل آئی ڈی وغیرہ کس طرح سے بنانا ہوتا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا، تو میں نے اپنی دیورانی سے کہا تھا، تو اس نے بنا دیا۔ اسی طرح سے اس نے جی میل آئی ڈی لاگ ان کیا اور بنا دیا۔ اس چینل پہ میں نے سیٹنگ وغیرہ، چینل کی سیٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور مجھے کچھ آتا بھی نہیں تھا، تو بس اسی طرح بچوں کے شارٹس وغیرہ لے کر ڈالا کرتی تھی میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے شوق، میرے اندر خود ہی شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی اپنی ڈیلی روٹین یوٹیوب پر شیئر کروں۔ تو میں ڈیلی روٹین اپنے جو بھی ڈیلی ورک ہوتے تھے، میرے بچوں کے اسکول ریڈی کر کے اسکول بھیجنا، جو بھی میرے کام ہوتے تھے میں ڈیلی ورک اپنے سے اپلوڈ کرتی تھی۔ اور وہ والے موبائل پہ میرے اسپیس بالکل بھی نہیں تھے، اور بالکل کام نہیں کرتا تھا موبائل۔ پھر مجھے شوق ہو گیا، میں نے کہا کہ نہیں اب مجھے یوٹیوب پر کام کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، بس میرے اندر ایک جنون سا پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا یہ والا چینل بنایا۔ تو چینل بنانے سے پہلے میں ٹیک چینل بہت ہی دیکھا کرتی تھی، اور اسے سمجھتی بھی تھی، انڈین پاکستانی دونوں ہی کے چینل میں دیکھا کرتی تھی۔ ٹیک چینل میں نے بہت زیادہ ہی دیکھا۔ میں نے کہا کہ پہلے میں دیکھوں گی، سمجھوں گی، اس کے بعد میں اپنے چینل پہ پراپر کام کروں گی۔ تو میں نے بہت زیادہ دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ والا چینل اپنا خود بنایا، اور چینل کے 12 سیٹنگ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے خود کیے۔ ساری چیزیں پراپر طریقے سے میں نے چینل بنائے، سیٹنگ کیے، ہر چیز میں نے خود کیے، اور پراپر میں کام کرنے لگی۔ اور میں ٹیک چینل دیکھا کرتی تھی، اور اس میں سب کہتے تھے کہ سب ٹو سب نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اپنے ویڈیو کو لنک کرنا چاہیے، نہ ہی اسٹیٹس پہ لگاؤ، یعنی کہ سبسکرائب نہیں کرواؤ، اپنے رشتہ داروں سے کسی سے بول کر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کرواؤ۔ میں نے کچھ بھی نہیں کروایا، بس میں نے چپ چاپ اپنا یہ چینل بنایا، اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اپنا چینل بنایا
بنائے ہیں. بس چپ سے اپنے چینل پہ کام کرتی رہی اور آہستہ آہستہ جب سب کو پتہ چلا تو سب نے کہا کہ ویڈیو لنک شیئر کرو. میں نے کہا کہ آپ یوٹیوب پر نام سرچ کریں خود ہی آ جائے گا. پر میں نے اپنی ویڈیو لنک کسی کو بھی شیئر نہیں کیا. اگر آپ اپنا چینل بنانے کا سوچ رہی ہیں یا پھر آپ نے اپنے چینل بنا لیا ہے اور اس پہ کام کر رہی ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اپنے چینل پہ کام کرنا ہے. نہ ہی آپ نے سب ٹو سب کرنا ہے اور نہ ہی رشتہ داروں سے کہہ کر اپنے چینل کو سبسکرائب کروانا ہے اور نہ ہی اپنا ویڈیو لنک شیئر کرنا ہے. آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے چینل پہ کام کرنا ہے. جبھی آپ کامیاب ہوں گی. یوٹیوب پر کام کرنا مشکل ہے پر ناممکن نہیں. بنا فیس دکھائے پردے میں رہ کر آپ لوگ یوٹیوب سے بہت سارے پیسے کما سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں. اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے. ظاہر سی بات ہے ایک کمانے والے سے نا پورا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے بچوں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارنی پڑتی ہوگی. آپ بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائیں اور اپنے بچوں کی چھوٹی بڑی خواہشات کو پوری کریں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کا بچپن لوٹ کر نہیں آتا. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ بھی گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتی ہیں. اس لیے سوچیں مت, اٹھیں اور کریں. جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. میری کامیابی کے پیچھے میرے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے اور دوسرا میری ماں اور بہن کی دعائیں. ان لوگ نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی. دیکھتی تھی کہ میری بیٹی میری بہن جو ہے بہت محنت کر رہی ہے اپنے چینل کے پیچھے. ان لوگوں نے بھی بہت ساری دعائیں کی میرے لیے. تو آج میں کامیاب ہوں. ایک ماں کی دعا اور ہسبینڈ کا سپورٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس چینل کو میرے پورے 1.5 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں. 1 سال میں نے بنا ٹرائی پوڈ کے ہاتھ میں موبائل لے کر ویڈیو شوٹ کرتی تھی. 1 سال تک میں ڈیلی روٹین شیئر کرتی تھی. جب اچھا رسپانس نہیں ملا تو 1 سال کے بعد میں نے کانٹینٹ تھوڑا سا چینج کر دیا. میں نے ہیکس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی. ہیکس کی ویڈیو تھوڑی تھوڑی میری وائرل ہونے لگی. لوگوں نے پسند کیا. آپ سبھی نے پسند کیا میری ویڈیو کو اور مجھے آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا, سپورٹ دیا. تو آج میں اس مقام پہ ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. آگے بھی مجھے اسی طرح سے پیار دیتے رہیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں اور آگے کامیاب ہو سکوں. صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں آگے کامیاب ہو سکتی ہوں. تو بس آپ لوگوں نے مجھے فل سپورٹ کرنا ہے. آج کی میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت بھی موٹیویشن ملی ہو تو کامنٹ میں لازمی بتائیے گا. جو میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر ڈیلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگوں کو فائدہ ہو. شروع میں نا جب میں ولاگنگ کرتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. کہتے تھے پتہ نہیں کیا فالتو چیزیں بس بناتی ہو, کیا فالتو کاموں میں تم لگی ہوئی ہو, کیا یہ سب فالتو کام کرتی ہو, تو تمہیں ٹائم ملتا نہیں ہے بچوں سے اور تم یہ سب کاموں میں لگ گئی ہو. تو اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. جب مجھے آہستہ آہستہ وہ محنت کرتے دیکھے نا, میں اپنے ہاتھوں سے موبائل لے کر اور ویڈیو شوٹ کرتی تھی. بہت ہی محنت کے ساتھ میں ویڈیو بناتی تھی اور اسے ایڈٹ کرنا, وائس اوور کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا. لیکن پھر بھی میں ہمت نہیں ہاری. اللہ پاک نے مجھے ہمت دیا اور آگے بھی ہمت دیتے رہے. اسی طرح سے میں کام کرتی رہوں. تو بس آہستہ آہستہ پھر میرے ہسبینڈ نے دیکھا کہ یہ تو محنت کر رہی ہے, یہ پیچھے نہیں ہٹنے والی. تو پھر انہوں نے مجھے ایک ٹرائی پوڈ لا کر دیا اور وہ چلے 8-9 مہینے چلے اور اس کے بعد نا ابھی وہ تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا. تو بڑی مشکل سے اسے کپڑے وغیرہ باندھ کر میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں. میری یوٹیوب جرنی بہت بڑی ہے. ویڈیو چھوٹی ہو جائے گی پر میری جرنی ختم نہیں ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.